بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وضو واجب نہیں ہوتا مگر جب کہ آواز کے ساتھ ریح خارج ہو یا بو کے ساتھ ریح خارج ہو۔ یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزری ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ یہاں پر الا من صوت او ریح سے مقصود جو ہے وہ تیقن حدث ہے، انحصار الحدث فی هذه الصورتین مقصود نہیں ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ حدیث بھی پیچھے گزری ہے، میں نے آپ کو اس حدیث کا حوالہ پیچھے دیا تھا کہ کہیں پہ تو آتا ہے حضرت علی نے حضرت عمار سے کہا تم پوچھو، کہیں آتا ہے حضرت مقداد سے کہا تم پوچھو، اور کہیں پہ آتا ہے کہ میں نے خود پوچھا۔ تو یہ وہ والی حدیث آ گئی۔ عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خود پوچھا۔ میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ یہ نسبت الی العامر ہو جاتی ہے، کبھی فعل کی نسبت کب کہاں ہو جاتی ہے؟ عامر کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی، نماز کی کنجی الطہور وہ وضو ہے، وتحریمھا التکبیر اور نماز میں داخل کرنے کے لیے تکبیر ہے، وتحلیلھا اور نماز سے نکلنے کے لیے، نماز سے فارغ ہونے کے لیے التسلیم سلام۔ یہاں پر تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر ایک، نماز کے لیے مفتاح وہ وضو ہے، پاکی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے کلام ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور میں یہ تفصیل سے کلام ہو گیا کہ جی یہ اسقاط عن الذمہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی نماز کا جو بغیر طہور کے ادا کی جائے، اس پہ تفصیل سے کلام گزر گیا۔ دوسرا جملہ ہے تحریمھا التکبیر۔ حرم یحرم تحریماً کے معنی ہوتے ہیں حرام کرنا۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ جو چیز حلال تھی پہلے اس کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ نماز کی تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد بہت سارے وہ کام جو نماز سے پہلے حلال تھے، جیسے چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، دیکھنا ادھر ادھر، یہ ساری چیزیں کیا تھی پہلے؟ حلال تھیں، لیکن نماز میں داخل ہوتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ عمل، وہ قول جس کے ذریعے سے نماز میں داخل ہوا جاتا ہے اس کو تحریم کہتے ہیں۔ تحریم کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ وہ بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ اکبر، تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے سے آدمی نماز میں داخل ہو جائے گا۔ سمجھ میں؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں کئی مسائل ہیں جس کو فقہی مسائل ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا نماز میں داخل ہونے کے لیے نیت کافی ہے یا کچھ کہنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض سلف کا مذہب یہ ہے کہ خالی نیت کر لینے سے آدمی نماز میں داخل ہو جائے گا، کچھ کہنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور وہ کہتے ہیں خالی نیت سے نماز میں داخلہ نہیں ہوگا، نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، اور وہ کہنا کرنا کیا ہے؟ وہ تکبیر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تحریمھا التکبیر، نماز میں داخل ہونے والی کرنے والی چیز وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر کہنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذکر کر کے نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے بات؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی نماز میں داخل ہو جائے گا آدمی، اور اللہ الاکبر، اللہ الاکبر، اکبر پہ الف لام داخل کر دیا جائے، اس سے بھی داخل ہو جائے گا نماز میں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مسند پر الف لام داخل ہو جائے تو اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔
تو جب اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں تو اللہ اکبر سے بدرجہ اولا داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ تاکید ہے. سمجھ رہی بات؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر سے بھی نماز میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اللہ اکبر سے بھی، اور اللہ کبیر کہہ کے بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ الکبیر کہہ کے بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ الاکبر کی تو دلیل وہی ہے جو امام شافعی نے دی کہ مسند پہ الف لام داخل ہو تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اور الکبیر کے لیے کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ میں فعیل بمعنی افعال ہوتا ہے. صفات باری میں فعیل کے وزن پر آنے والی ساری صفات کیا ہوتی ہیں؟ افعال کے معنی میں ہوتی ہیں. لہٰذا کبیر بھی اکبر کے معنی میں ہوا. لہٰذا اب 4 الفاظ ہو گئے جس سے نماز شروع کر سکتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو یوسف. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ چاہے اللہ اکبر کو ہو یا کوئی بھی ایسا ذکر جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو، اللہ کی کبریائی پر دلالت کرتا ہو، اس سے آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہو. نہیں بات؟ اللہ اکبر سے بھی ہو سکتے ہو، اللہ الاعظم سے بھی ہو سکتے ہو، یا اسی طرح کا سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی اللہ کی تعظیم ہے، یہ کہہ کے بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہو. کوئی بھی اللہ کا ذکر کر کے نماز میں داخل ہو سکتے ہو. مذاہب سمجھ میں آ گئے یا نہیں سمجھے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے. ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اسی کے ساتھ منسلک، وہ یہ کہ اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کے لیے یہ اللہ اکبر کہنا یہ رکن صلاۃ اور فرض صلاۃ ہے یا شرط صلاۃ؟ نماز کے لیے شرط ہے یا نماز کا رکن اور فرض ہے؟ ائمہ ثلاثہ جمہور یہ فرماتے ہیں یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض، رکن صلاۃ ہے، نماز میں داخل ہے، نماز سے خارج نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اور امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز میں داخل نہیں ہے، رکن صلاۃ نہیں ہے، شرط صلاۃ ہے، نماز سے خارج ہے. شرط ہمیشہ خارج ہوتی ہے، یہ نماز سے خارج چیز ہے، رکن نماز نہیں ہے، شرط نماز ہے. 2 مسئلے ہو گئے اس میں. تیسرا مسئلہ یہ اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، یہ جتنے بھی الفاظ آئے ان کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے یا واجب، اس میں بھی اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی احناف، وہ فرماتے ہیں واجب ہے، فرض نہیں ہے. اور ائمہ ثلاثہ جمہور یہ فرماتے ہیں یہ واجب، فرض ہے. تو گویا اللہ اکبر تحریم و تکبیر میں 3 مسئلے مختلف ہی ہو گئے. پہلا مسئلہ بتاؤ، نیت دخول نماز کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ ائمہ اربعہ کہتے ہیں نیت کافی نہیں ہے بلکہ ذکر کرنا ضروری ہے. نمبر 2، کن الفاظ کے ساتھ نماز میں داخل ہو جا سکتا ہے؟ نمبر 3، اللہ اکبر یا تکبیر یہ رکن صلاۃ اور فرض صلاۃ ہے، نماز میں داخل ہے یا شرط صلاۃ ہے؟ اور نمبر 4، یہ اللہ اکبر کہنے کا درجہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ 4 اختلاف ہیں اس مسئلے میں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام مالک ان کی دلیل تو یہ حدیث ہے اللہ اکبر کے لیے، کہتے ہیں تکبیر تحریم و تکبیر، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں بول سکتے. صحیح ہے. امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں پر اکبر پہ الف لام داخل ہونے سے تکبیر میں یہ صیغہ بھی داخل ہے. امام ابو یوسف کی بھی یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں تحریم و تکبیر، تکبیر کے اندر فعیل کا وزن بھی داخل ہے، اللہ اکبر کے اندر اللہ کبیر بھی داخل ہے. لیکن امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں ہمارا استدلال قرآن کریم سے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہتے ہیں اس کے اندر فا آیا ہے اور ذکر اسم ربی پہلے آیا، پھر فا آیا، پھر صلی آیا۔ اب اسی سے یہ تینوں مسئلے ثابت کریں گے، چاروں مسئلے ثابت کریں گے احناف۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کا کوئی بھی ذکر، اللہ کا کوئی بھی ذکر جس سے اللہ کی تعظیم مترشح ہوتی ہو، اس سے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو اس میں اللہ اکبر نہیں کہا جا رہا، تکبیر نہیں کہا جا رہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے ذکر اسم ربی، اللہ کا ذکر کیا، فصلی اور نماز میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا فرض تو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے جس میں اس کی تعظیم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 2 مسئلہ کیا تھا کہ یہ شرط ہے یا رکن، اس میں بھی اختلاف تھا نا، یہ شرط ہے یا رکن۔ احناف نے کیا کہا تھا؟ یہ شرط ہے۔ کہتے ہیں فا جو ہوتا ہے نا، یہ تعقیب مع الوصل کے لیے ہوتا ہے، تعقیب مع الوصل، آپ نے پڑھا ہے نا شرح میں تعمیل میں، فا جو ہے تعقیب کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے جو کام ہوا تھا اس کے عقب میں دوسرا کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کہہ رہا ہے ذکر اسم ربہ، پہلے یہ کام کیا، کیا کیا؟ اللہ اکبر کہہ دیا، سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر دیا، فا اس کے عقب میں صلی، نماز میں داخل ہوا۔ تو یہ تکبیر، یہ ذکر، یہ نماز سے پہلے ہوا، نماز کے اندر ہوا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ پہلے ہوا ہے، تو شرط ہوا نا، رکن کہاں سے ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوسرے استدلال بھی سمجھ میں آ گیا نا آپ کا اس سے، اسی آیت سے۔ اور رہا وہ مسئلہ کہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا فرض ہے یا واجب ہے، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ، ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ حضرات احناف کے یہاں اصطلاحات ائمہ ثلاثہ سے تھوڑی سی مختلف ہیں۔ حضرات ائمہ ثلاثہ، ان کے یہاں واجب اور فرض یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فرض کے لیے، فرض کو کبھی وہ فرض کہتے ہیں، کبھی واجب کہتے ہیں۔ احناف واجب کا معنی علیحدہ بیان کرتے ہیں، یہ فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ ہے۔ احناف کے نزدیک واجب جو ہے نا، یہ فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا درجہ ہے یہ درجہ یہ ہے جو چیز ثبوت کے اعتبار سے قطعی نہ ہو، ثبوت کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے، وہ فرض تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن عمل کے اعتبار سے اس پر مواظبت ہے، ہمیشگی ہے، کبھی چھوڑا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے عمل اس پہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قطعی ثبوت تو نہیں ہوتی، اس لیے فرض نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ عمل مسلسل ہوا ہے اس لیے عمل اس پہ فرض جیسا قرار دیا جاتا ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ اس کو اور تھوڑی سی تفصیل سے سمجھو۔ احناف کہتے ہیں کہ جو دلائل جن سے مسائل شریعت ثابت ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں، نمبر 1 قطعی، نمبر 2 ظنی۔ نمبر 1 قطعی، قطعی کس کو کہتے ہیں؟ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور ظنی جو خبر واحد سے ثابت ہو۔ صحیح ہے نا؟ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ قطعی الثبوت، جس کی سند قطعی ہو، تواتر سے ہو۔ قطعی الدلالہ، اس کی اپنی مدلول پر دلالت بھی یقینی ہو، اس میں کوئی احتمال نہ ہو۔ اور قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، کہ اس کا ثبوت تو تواتر سے ہے لیکن اس کے معنی پر دلالت وہ حتمی یقینی نہیں ہے، اس میں احتمالات ناشئہ عن دلیل موجود ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے نا، قروء والی کیا آیت ہے وہ؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ عورتیں عدت گزاریں گی 3 حیض، تین قروء۔ اب قروء جو ہے نا، اس کا ثبوت قطعی ہے، قرآن کریم میں آ گیا ہے لفظ، لیکن اس کے اندر 2 معنی کا احتمال ہے اور دونوں کے دلائل اور قرائن موجود ہیں۔ قروء حیض کے معنی میں بھی آتا ہے،
یذکر طہر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے، ظنی الدلالہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اسی طرح دو قسمیں دوسری قسم میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ظنی الثبوت. اس کا ثبوت تو خبر واحد سے ہے لیکن اپنے معنی پر دلالت قطعی ہے، قطعی الدلالہ. اس کے معنی میں احتمالات نہیں ہیں، ایک ہی معنی متعین ہے، اس کے متعدد معنی اس کے ہو ہی نہیں سکتے. قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت قطعی الدلالہ. جیسے آپ نے حدیث پڑھی لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. یہ ظنی الثبوت ہے نا، خبر واحد ہے لیکن اس کے دلالت اپنے معنی کے اوپر قطعی ہے نہیں، کوئی احتمال تو نہیں ہے نا، اور اس میں یا کوئی احتمال ہے اس میں. اور چوتھی قسم ہے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ. ثبوت بھی اس کا ظنی ہے اور اس کے معانی میں احتمال بھی کیا ہے؟ ناشیہ عن دلیل متعدد موجود ہے. اس میں معانی میں احتمال ناشیہ عن دلیل متعدد موجود ہے. جیسے وہ بھی سمجھ لو، حدیث شریف میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو. یہ حدیث ہے نا، خبر واحد ہے. کیا ہے؟ خبر واحد، ظنی ہے نا، ظنی و ثبوت. اور اس کی دلالت اپنے معنی پر کیا ہے؟ اس میں احتمالات ہیں. اس میں ایک احتمال یہ ہے یہ سارے نمازیوں کا حکم بیان کر رہی ہے، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ منفرد ہو، سب کا حکم بیان کر رہی ہے. اور دوسرا احتمال اس میں کیا ہے کہ یہ صرف منفرد کا حکم بیان کر رہی ہے. یہ کس کا حکم بیان کر رہی ہے؟ صرف منفرد کا. یہ دونوں احتمال موجود ہیں اس میں، اور دونوں احتمالات ناشئ عن دلیل ہیں. تو یہ حدیث ظنی الثبوت ظنی الدلالہ. یہ سمجھ گئے چاروں قسمیں؟ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ. سمجھ گئے بات؟ قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، اور ظنی الثبوت ظنی الدلالہ. احناف کے ہاں کہتے ہیں یہ چار قسم کے دلائل ہوتے ہیں جس سے ہم مسائل کو ثابت کرتے ہیں، اور ہر ایک دلیل کو اس کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جو چیز قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہوگی اس سے فرض ثابت ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ فرض. جو چیز قطعی الثبوت ظنی الدلالہ یا ظنی الثبوت قطعی الدلالہ ہے اس سے واجب ثابت ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ واجب. قطعی الثبوت ظنی الدلالہ اور ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، اس سے کیا ثابت کریں گے؟ واجب. اور جو چوتھا درجہ ہے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، اس سے سنت یا مستحب ثابت کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ احناف کا اصول ہے، عام اصول ہے. یہ میں نے آپ کو تفصیل سے ابھی اس لیے بتا دیا کہ آگے اس کی بار بار ضرورت پڑے گی. جتنے بھی مسائل فقہی آئیں گے نا اس میں احناف مسئلے پر آنے والے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہیں، ہر نص کو اس کا درجہ دیتے ہیں، جو اس کا درجہ ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور سب پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ احناف کا خاص مزاج ہے، یہ خاص طرز ہے جو کسی اور کے یہاں نہیں ہے. اسی لیے امام صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم. امام صاحب کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے گا تحریمها التکبیر، یہ ہے نا تحریمها التکبیر. امام صاحب کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے پر آنے والے سارے نصوص کو ہم سامنے رکھیں گے. یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے. تحریمها التکبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت بھی ہے، کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ بھی ہمارے سامنے. اب ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہم دونوں پہ عمل کریں گے، دونوں کو اس کا حق دیں گے. کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے نزدیک نماز میں داخل ہونے کے لیے ذکر، ایسا ذکر جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے وہ فرض ہے. اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا.
اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اگر کوئی بلا عذر اللہ اکبر چھوڑ کے کسی اور ذکر سے نماز شروع کرے گا واجب الاعادہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ اللہ اکبر کہنا واجب، اور اللہ کے ذکر سے نماز میں داخل ہونا فرض۔ انہوں نے ذکر اسم ربہ کو اس کا درجہ دیا نہیں دیا، اور کہا آپ اس کو اللہ اکبر کو فرض کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر تو حدیث خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، ظنی ثبوت ہوتی ہے، ظنی ثبوت سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، واجب ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو واجب کہیں، فرض نہ بولیں۔ ائمہ ثلاثہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض ہے۔ احناف کہتے ہیں فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ فرض جو ہے ذکر اسم ربی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں آ رہی؟ کیوں احناف ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ذکر اسم ربی قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے، اس سے تو فرضیت ثابت ہوگی، اور تحریمھا التکبیر یہ ظنی الثبوت قطعی الدلالہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، اس سے واجب ثابت ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ آگے جملہ کیا ہے؟ تحلیلھا التسلیم، وہاں پہ بھی یہی اصول ہے، وہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ اصول ہے۔ احناف کہتے ہیں فرض ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہونا پڑے گا، ورنہ فرض ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا نماز سے باہر نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ فرض۔ السلام علیکم کہہ کے نماز سے فارغ ہو۔ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ کیوں؟ احناف کہتے ہیں بھائی فرض ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہونا پڑے گا، اور یہ حدیث ہے ظنی ثبوت قطعی الدلالہ ہے، اسے آپ واجب ثابت کر سکتے ہیں، فرض ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا سلام پھیر کر نماز سے نکلنا فرض نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری دلیل اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعرابی کو نماز سکھائی تھی نا، حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ایک اعرابی آیا تھا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، آپ نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حدیث پڑھی نا، تو اس میں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ تعلیم فرمائیے کیسے نماز پڑھوں۔ آپ نے اس کو تعلیم فرمائی۔ اس میں جب التحیات پڑھ لی تھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا التحیات کے بعد؟ اذا فعلت ھذا او قلت ھذا فقد تمت صلاتک، جب تم نے یہ کہہ دیا پڑھ لیا اب تمہاری نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اگر سلام پھیرنا السلام علیکم کے ساتھ فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما دیں کہ سلام پھیرو السلام علیکم کہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، جیسے کیا معلوم ہے یہ فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ ظنی ثبوت قطعی الدلالہ سے یہ ثابت ہوا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلے واضح ہو گئے؟ تحریمھا التکبیر بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے سارے مسائل سمجھ میں آ گئے، اور تحلیلھا التسلیم اس کا بھی اختلاف اور دلائل سمجھ میں آ گئے۔ حضرت علی ابن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی ریح خارج ہو جائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، اور اپنی بیویوں کے پیچھے کے حصے سے استمتاع مت کرو۔ ان تینوں احادیث میں نیند کا ذکر ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح ہے؟ اور اس مسئلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نیند خود ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ ناقض وضو تو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ نواقض وضو خروج نجاست کو کہتے ہیں، تو نیند میں کوئی خروج نجاست ہے؟ تو نیند اپنی ذات کے اعتبار سے ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اغلباً یہ ناقض وضو ایک ناقض وضو کا سبب بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خروج ریح۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کا اپنے اعصاب کے اوپر استمساک ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعصاب کے اوپر استمساک ختم ہو جاتا ہے تو خروج ریح کا مظنہ پیدا ہو جاتا ہے، خروج ریح کا
ظن اور مظنہ پیدا ہو جاتا ہے، احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اور آدمی کو سوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی ریح نکلی ہے یا نہیں نکلی، کیونکہ استمساک ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ خود ناقض وضو نہیں ہے، لیکن مظنہ خروج ریح ہے، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو سکے تو اس کے علامات کو سبب قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اگرچہ خروج ریح کا علم نہیں ہو سکتا نیند کی وجہ سے، تو مظنہ کو یعنی نیند کو قائم مقام کر دیا گیا خروج ریح کے، اور نیند کو ناقض وضو کہہ دیا گیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے جو آپ نے ابھی پڑھی، انما وقاء العینانی وقاء الصحی، کہ یہ دو آنکھیں جو ہے نا یہ ڈوری ہیں مقعد کی، جیسے ڈوری پہ تھیلی کے منہ پہ ڈوری باندھو تو تھیلی میں سے کچھ نہیں نکلتا نا، تو آپ نے فرمایا یہ آنکھیں جب تک کھلی ہیں آدمی کو اپنے مقعد پر اور خروج ریح کے اوپر استمساک رہتا ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ، جب آنکھ سو جاتی ہے تو استطلق الوقا، وہ ڈوری کھل جاتی ہے اور پھر اس میں سے ریح نکل جائے پتہ نہیں چلے گا، اس سے نوم ناقض وضو کا سبب ہے۔ سبب کو اس کو قائم مقام، نیند کو قائم مقام کر دیا کس کے؟ خروج ریح کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کی حالت میں پتہ نہیں چل سکتے کہ ریح نکلی یا نہیں نکلی، تو علامت کو سبب قرار دے دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ نیند کے بارے میں فقہا کے اختلاف ہے کہ یہ ناقض وضو ہے یا نہیں، اور اس میں 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب بعض تابعین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیند مطلقاً ناقض وضو ہے۔ نیند کیا ہے؟ مطلقاً ناقض وضو۔ سعید ابن المسیب وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ نیند مطلقاً ناقض وضو ہے، ذرا سے بھی نیند آگے وضو ٹوٹ جائے گا، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اور دوسرا مذہب ہے وہ صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے ابو مجلس رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں نیند مطلقاً ناقض وضو نہیں، نیند سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا مذہب ہے۔ اور جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور ائمہ اربعہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تفصیل۔ تفصیل کیا ہے؟ نوم غلیظ، نوم ثقیل، گہری نیند، یہ ناقض وضو ہے، اور ہلکی نیند، نوم خفیف، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین کا، کہ نوم ثقیل اور نوم غلیظ ناقض وضو ہے، نوم خفیف ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ اختلاف اصل میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ روایات میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوم ناقض وضو نہیں ہے، چنانچہ حدیث ہے کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ویصلون ولا یتوضؤون، کہ حضرات صحابہ کرام سو جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ نہیں بات؟ حضرت عمر کی حدیث پڑھیں گے آپ بخاری میں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے لیے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو صحابہ کرام نیند میں جھونکے مار رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جھونکے مار کے گر رہے تھے، جیسے جھٹکا آتا ہے نا نیند میں۔ جب آپ تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لی، وضو نہیں کیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیند ہوئی اور وضو نہیں کیا گیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند سے، جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی، انما العینان وقاء الصحی فاذا نامت العینان استطلق الوقا۔ یا آگے جو حدیث پڑھی آپ نے، سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھے؟ تو ان احادیث کے تعارض کی وجہ سے علماء میں، فقہاء میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا نیند مطلقاً ناقض وضو، بعض نے کہا مطلقاً ناقض وضو نہیں، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور صحابہ نے اس کے ان حدیثوں کے درمیان تطبیق دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جن احادیث میں نیند کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد نوم ثقیل ہے۔ اس سے مراد کون سی نوم ہے؟ نوم ثقیل۔ اور جن روایات میں نیند کے ناقض وضو نہ ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد نوم خفیف ہے۔ روایتوں میں تطبیق ہو گئی نہیں۔ پھر ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے ثقیل اور خفیف کی تشریح میں۔ ائمہ اربعہ کے درمیان ثقیل اور خفیف کی تشریح میں اختلاف ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نوم طویل یہ نوم ثقیل ہے، اور نوم قصیر یہ نوم خفیف ہے، یعنی کوئی دیر تک سویا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو تھوڑی دیر کے لیے سو کے اٹھ گیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو نہیں بات۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لیٹ کر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، بیٹھ کر سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھ میں بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص لیٹ کر سو جائے استلقاءً، یا ٹیک لگا کے سو جائے کسی چیز سے این بئی طور کہ اگر پیچھے سے تکیہ ہٹائے تو وہ گر جائے، لو ازیل لسقط عنہ، تو یہ نوم کوسی ہے، نوم ثقیل ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی لیٹ کر نہیں سوئے، ٹیک لگا کے نہیں سوئے، ایسے بیٹھا ہوا سو رہا ہے اور گرتا نہیں ہے، سو کے قائم رہتا ہے اپنے اس کے اوپر، اگرچہ جھٹکے لگے، جھونکے آئیں، سب کچھ ہو جائے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ نوم خفیف ہے۔ تو تفصیلات میں آپس میں اختلاف ہے کہ نوم ثقیل کس کو کہتے ہیں، نوم خفیف کس کو کہتے ہیں، باقی اتفاق اس پر ہے کہ نوم ثقیل ناقض وضو ہے، نوم خفیف ناقض وضو نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ اب تینوں حدیثیں دیکھو۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العینان، کہ یہ دونوں آنکھیں جو ہیں نا، یہ وقاؤن ڈوری ہیں، الصحیح انسان کے مقعد کی، فاذا نامت العین، جب آنکھ سو جاتی ہے تو استطلق الوقاء، ڈوری کھل جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ پھر ریح نکل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاء الصحیح العینان، کہ مقعد کی ڈوری دونوں آنکھیں ہیں۔ فمن نامہ، بس جو شخص سو جائے، فلیتوضا، اس کو وضو کرنا چاہیے۔ وقالت شیخ الامام محی السنہ، شیخ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ ھذا فی غیر القاعد، یہ حکم اس شخص کا ہے جو بیٹھ کر نہیں سو رہا۔ میں نے آپ کو بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ثقیل اور خفیف کی تفصیل کیا ہے، لیٹ کر سوئے تو ثقیل، بیٹھ کر سوئے تو خفیف۔ تو امام محی السنہ چونکہ شافعی ہیں تو اسے امام شافعی کے قول کے مطابق تطبیق دے رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا وضو کس کا وضو ٹوٹتا ہے، جو بیٹھ کے نہیں سوئے، لیٹ کر سو جائے۔ کیوں؟ لما صح عن انس، اس لیے کہ حضرت انس سے حدیث صحیح آئی ہے، کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، حضرات صحابہ کرام عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے ڈھلک جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو نہیں بات۔ اور ترمذی کی روایت میں کیا ہے، ینامون، وہ سو جایا کرتے تھے، ینتظرون کے بجائے کیا ہے، ینامون، کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ویصلون ولا یتوضؤون، ترمذی کی حدیث یہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا دو قسم کی حدیث ہے، ایک میں یہ کہ ان کو نیند کے جھونکے آتے تھے، اور ایک میں یہ کہ سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوضوء علی من نام مستجعا، وضو اس کو کرنا چاہیے جو لیٹ کر سو جائے، فإنه إذا استجع، اس لیے کہ جب آدمی سو جاتا ہے لیٹ کر تو استرخت مفاصلہ، اس کے اعضاء کے جوڑ وہ کھل جاتے ہیں، یعنی اس کو اپنے اعصاب کے اوپر استمساک باقی نہیں رہتا اور اس کے جوڑ کھل جاتے ہیں، لہذا روح خروج ریح کا مظنہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے آدمی کو وضو کر لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔